فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں کہ پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں بھی ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اس مہینے میں جو نفل ادا کیے جائیں گے ان کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور اگر فرض ادا کیے جائیں تو ان کا درجہ، ان کا ثواب 70 درجہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت وہ برکتوں اور رحمتوں سے معمور ہے۔ اس لیے فرائض کے ساتھ ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی عبادات کی طرف اور ذکر اذکار کی طرف بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے، جو اللہ پاک نے اس مقام پر بھی ارشاد فرمایا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب سے مراد پاکیزہ کلام، پاکیزہ کلام میں الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ پاکیزہ الفاظ، یہ پاکیزہ کلام میں شمار ہیں۔ اور حضرت تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، اور آپ کا شمار فقہا صحابہ میں ہوتا ہے۔ فقیہ کی جمع فقہا، جو قرآن و حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہوں، زیادہ فہم رکھنے والے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ جیسے ہی بندہ مومن کی زبان سے پاکیزہ کلام نکلتا ہے، ذکر اذکار، تسبیح، تحمید و تحلیل، اللہ تعالیٰ کا ذکر، جیسے ہی یہ مرد مومن کی زبان سے نکلتے ہیں، ایک نوری فرشتہ ان پاکیزہ کلمات کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے، اور اپنے پروں کے نیچے چھپانے کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، سفر کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شب معراج کے واقعے میں بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ 7 آسمانوں کے دروازوں پر جو نگران ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آسمان کی وسعتوں میں موجود ہیں، جم گھٹا بنا کر وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جن کو حالت قیام میں کھڑا کیا گیا ہے وہ قیام کی حالت میں ہیں، جو حالت سجدہ میں ہیں وہ سجدے میں مصروف ہیں، جو ذکر اذکار کی ڈیوٹی پر مامور ہیں وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں،
تو جب یہ نوری فرشتہ جس کے پروں کے نیچے بندہ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے پاکیزہ الفاظ موجود ہوتے ہیں، وہ جس گروہ کے قریب سے گزرتا ہے، ہر فرشتے کا گروہ اس کلمہ پاک کو پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جس نے یہ کلمات پڑھے ہیں، اپنی زبان سے نکالے ہیں، یا اللہ اسے بخشش عطا فرما۔ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کلمات لے کر حاضر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف رہتے ہوئے بھی درود و سلام اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، دیگر تسبیحات یہ اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ کلمات وہ مقدس کلمات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی صاحب روح المعانی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب پاکیزہ کلام میں دعا بھی شامل ہے، ذکر بھی شامل ہے، اور تسبیحات بھی شامل ہیں، تلاوت کلام پاک بھی اس میں شامل ہے۔ تلاوت قرآن مجید بھی یہ پاکیزہ کلام ہے، دعا بھی پاکیزہ کلام ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کرنا، اللہ یہ ذکر بھی، یہ بھی پاکیزہ کلام میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی آگے ارشاد فرمایا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، ان پاکیزہ کلمات کو عمل صالح اگر مل جائے ساتھ تو وہ اس کو مزید بلند کر دیتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اچھی اچھی باتیں کرنا اول تو کسی کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ زبان جب چلتی ہے، ہلتی ہے، تو کچھ لوگوں کی زبان نہیں ہلتی، آگ کے شعلے نکلتے ہیں منہ سے، جو سامنے والوں کو جس طرح آگ کپڑوں کو جلا دیتی ہے، کوڑے کرکٹ کو جلا دیتی ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زبان چلتی ہے تو لوگوں کے دل جل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی زبان سے بچائے، یہ اپنے کنٹرول میں رکھنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جو بندہ، جو میرا امتی دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کو اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کا مجھے ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہیں حدیث پاک کے مفہوم کو؟ دو جبڑوں کے درمیان یہ جو چلنے والی ہے، اس کا نام ہے زبان۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزہ بھی تو یہی ہمیں سبق سکھانے کے لیے آیا ہے کہ صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، اس سے غلط نہ بولا جائے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، اس سے غلط چیز نہ دیکھی جائے، روزہ کان کا بھی ہے، اس سے غلط بات نہ سنی جائے، ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہے، سر سے پاؤں تک بندہ مومن سارے کا سارا روزے کی حالت میں ہے کہ ہر وہ کام کرے جو اللہ نے فرمایا ہے، اور ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ اور اس کے محبوب نے منع فرمایا ہے، پھر جا کے وہ روزہ کامل روزہ کہلائے گا۔ ورنہ بھوکے اور پیاسے رہنے سے ہمیں ثواب تو نہیں ملے گا، صرف اپنے آپ کو ہم نے اذیت میں مبتلا کیا۔ لہٰذا روزے کے تمام لوازمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور اس کو مکمل کرنا چاہیے، اور جو اس طرح روزے میں کامیاب ہو گیا، جو بھوک پیاس میں اور باقی دیگر اعضاء کو صحیح استعمال کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو پھر حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس بندہ مومن نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں
ان کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے ہم کو ملے گا قیامت والے دن. اور روزہ داروں کے بارے میں حکم ہوگا, بھوک اور پیاس میں تڑپنے والے میرے عاشقوں کو میرے سامنے لے آؤ, میں اپنے دست قدرت سے انہیں ثواب عطا فرماؤں گا. تو پھر ثواب بھی یوں ملتا ہے روزہ اگر کامل ہو جائے تو. اللہ پاک ہمیں اس طرح روزے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس طرح زبان, اللہ پاک ہمیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے عرض کیا کہ زبان سے ہمیں یہ کلمات طیبات ادا کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی ایسی بات زبان پر نہ لائیں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو, دوسرے کو تکلیف پہنچے. لیکن جب حق بات کہنے کی باری آئے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے, سامنے جو بھی ہو حق ہے, آپ اس کو ادا کر دیا کریں. تو حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذکر بھی شامل ہے, دعا بھی شامل ہے, تلاوت کلام پاک بھی شامل ہے. اور اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی لذتوں سے آشنا فرما دے تو پھر ذکر جاری رہتا ہے, چاہے گولیاں چلتی رہیں, تلواریں چلتی رہیں, بندے کی زبان پر ذکر جاری رہتا ہے. اور زبان پر جب ذکر پکا ہو جائے, پختہ ہو جائے, تو پھر دل جاری ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہو جانا. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 کے پاکیزہ الفاظ زبان پر نکلتے ہیں. تو جب بندہ اس طرح ذکر کرتا ہے, ذکر باللسان, ذکر باللسان کے بعد ذکر بالقلب کے جب مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو اس دل کی طرف نگاہ قدرت پیار سے دیکھتی ہے کہ یہ وہ میرا فرما بردار بندہ ہے جو میرا نام پکار رہا ہے, میرے نام کو یاد کر رہا ہے. تو اللہ پاک ہمیں پاکیزہ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دیگر جتنے بھی غلط عادات ہمارے اندر راسخ ہو چکی ہیں ان سے بھی روزہ ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے, دھونے کے لیے آیا ہے, پاکیزہ کرنے کے لیے, تزکیہ نفس کرنے کے لیے تشریف لایا ہے. یہ پورا رمضان شریف کا مہینہ ہماری نفس کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. دل تو ذکر سے پاک ہو جاتا ہے, رہ گیا نفس, یہ زیادہ نقصان دہ ہے, اس کو قابو میں کرنا ذرا زیادہ مشکل کام ہے. لہٰذا اس کو قابو کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ رمضان شریف عطا فرمایا ہے. نفس اس کے ذریعے سے قابو آ جاتا ہے. نفس کی جو خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے کہ یہ لالچ پیدا کرتا ہے. ہم سب میں لالچ ہے, لیکن ایک حد تک ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک حد سے بڑھ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے تو پھر یہ لالچ ہمارے لیے وبال ہے, نقصان دہ ہے, پریشان کرنے والی اور تباہ کرنے والی چیز ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے ساتھ ایک یہودی بھی سفر میں تھا, آپ کے پاس سونے کے 3 سکے تھے. یہ آپ نے پہلے بھی واقعہ سن رکھا ہوگا, لیکن آج تفصیل سے اس فقیر سے بھی سن لیں. تو آپ نے وہ 3 سونے کے سکے اس یہودی کو دیے کہ بوقت ضرورت میں تم سے لوں گا. اس نے ایک سکہ چھپا لیا, ضرورت کے وقت آپ نے طلب فرمائے, اس نے 2 سکے پیش کیے. آپ نے فرمایا میں نے تو تجھے 3 سکے دیے تھے. مکر گیا, نہیں حضور آپ نے مجھے 2 سکے دیے تھے. تو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی, آگے چلے, سفر جاری و ساری رہا. پھر آپ نے سفر کے دوران آپ پر اللہ کے کمالات کا اظہار ہوا. اللہ کا نبی اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اس پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے. وہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی رہا یہودی کہ اللہ کے اس نبی پر اللہ کے انعامات اتر رہے ہیں. آپ نے پھر ایک دفعہ اس سے پوچھا, اب ذرا بتا یہ جو کمالات اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر اب تو سچ بول دے کہ 3را سکہ کہاں ہے. پھر مکر گیا,
اللہ تعالیٰ ایسے ڈھیٹ لوگوں سے بچائے۔ آپ نے پھر فرمایا چلو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ راستے میں آپ کو 3 سونے کی اینٹیں مل گئیں۔ آپ نے فرمایا 1 اینٹ تیری، 1 اینٹ میری، رہ گئی تیسری اینٹ، یہ اس کی ہوگی جس نے سکہ تیسرا خرچ کیا ہے۔ فوراً بولا جی وہ تیسرا سکہ میں نے خرچ کیا ہے تاکہ مجھے 2 اینٹیں مل جائیں۔ لالچ آ گیا نا بندے کے دل میں۔ پھر فوراً کہہ اٹھا کہ میں نے جی وہ تیسرا سکہ میں نے خرچ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو 2 اینٹیں لے لے سونے کی، 1 مجھے دے دے، اور فرمایا کہ اب تو میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہا، جہاں سے دفع ہو جا۔ تو پہلے اللہ والے آزماتے ہیں کہ یہ کس حد تک انسانیت ہے اس میں، لیکن جب بندہ حد سے پار چلا جائے تو پھر اللہ کا نیک بندہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، اپنے پاس اسی کو رہنے دیتا ہے جس میں طلب صادق ہو، جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہو، اسے بابا فرید پاک صاف کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ لیکن جس کے من میں پلیدی ہو وہ کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا اب یہاں سے دور چلا جا، اب تیرا اور میرا سفر اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ 2 سونے کی اینٹیں لے کر بڑا خوش خوش جا رہا تھا، 3 ڈاکو آ گئے، انہوں نے اسے جان سے مار ڈالا اور 2 سونے کی اینٹیں وہ لے کر اپنے راستے پر ہو لیے۔ اب ان 3 ڈاکوؤں کو ان کا انجام دیکھیں۔ 2 نے کہا کہ تیسرے سے جاؤ کھانا لے کر آؤ، مل کر کھائیں گے۔ وہ کھانا لینے چلا گیا، پیچھے سے ان کی نیت خراب ہو گئی۔ میں یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج ہم لالچ میں کتنے آگے چلے گئے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ جب یہ کھانا لے کر آئے گا اس کو مار ڈالیں گے اور ان دونوں اینٹوں کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ ادھر ان کے ذہن میں یہ خرابی پیدا ہونے کی دیر تھی، تیسرے جو کھانے لینے گیا تھا اس کے ذہن میں بھی آ گیا اس کھانے میں زہر نہ ملا دوں، وہ دونوں مر جائیں گے، دونوں اینٹیں میں لے لوں گا۔ ایسا ہی ہوا، اس نے زہر ملا دیا، وہ کھانا لے کر آیا، یہ دونوں تیار بیٹھے تھے، آتے ہی اس کو ہلاک کر دیا، جان سے مار ڈالا، اور خود خوشی خوشی کھانا شروع کرتے گئے اور لیٹتے گئے۔ تینوں مر گئے، وہ یہودی بھی مر گیا چوتھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سفر سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ 4 لاشیں پڑی ہیں، 3 یہ پڑے ہیں، 1 یہ پڑا، یہ تو وہی تھا جو میرا ہم سفر تھا۔ آپ ضرور رک گئے۔ حضرت جبریل امین وحی لے کر آئے، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ اللہ پاک نے دکھایا ہے کہ جو لالچ کرتا ہے وہی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان 4 کا ماجرا آپ مجھ سے سن لیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وفا نہیں کی اور خود ہی اس ظلم کا اور بدبختی کا شکار ہو گئے۔ تو اس سے علماء نے، صاحب روح البیان نے، حضرت علامہ سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ لالچ کے قریب نہ جاؤ بلکہ رب سے مانگو، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگتے جاؤ گے وہ عطا کرتا جائے گا، آخر تمہارا دامن تنگ ہو جائے گا، اس کی عطا میں کمی نہیں ہوگی، لہٰذا اس سے مانگیں، اور اس سے وہ تو ہے ہی دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے اور مانگنے کی عاجزی عطا فرمائے، اس کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں لالچ سے بھی بچائے اور دیگر جتنے ہمارے اندر بری عادات ہیں رمضان شریف کی برکت سے، روزے کی برکت سے، ان تمام بری عادات کی جگہ پر اللہ پاک ہمیں اخلاق محمدی سے مزین فرمائے۔ وما علینا